حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اس سے قبل میں نے ایک ویڈیو مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پہنچایا، جس میں میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں صحیح روایات کو پیش کریں گے اس کے تعلق سے کہ معاویہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو زہر کس نے دیا اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا قاتل کون ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اصل حقائق کی طرف۔ تو یہ دیکھیے ہمارے پاس کتاب ہے، دیکھ سکتے ہیں، یہ کتاب ہے تاریخ اعظم کوفی، اور یہ اردو میں کتاب ہے، مترجم ہے، ترجمہ کی ہوئی۔ یہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو بلکہ مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے معاویہ کو جب حکومت حوالے کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اہل سمجھ کے حوالے کیا، اس کا لائق سمجھ کے حکومت کو حوالے کیا تھا۔ لہذا یہ کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام تو ان کو اس کا اہل سمجھتے ہیں، لائق و فائق سمجھتے ہیں، اور ہم پہ اعتراض کیا تھا کہ یہ روافض ان کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب جھوٹے میرے عزیز بھائی، ہم گالی دینے کے حق میں نہیں ہیں۔ ہاں، جب یہ بیتوقی باتیں کرتے ہیں اور یہ فتوی بازی کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ کیا ہے، مولوی صاحبان کی گھڑی ہوئے اقوال کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ من طعن فی معاویہ فہو کلب من کلاب الہاویہ، کس نے معاویہ کے تعلق سے طعن و تشنیع کیا وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ جب یہ بکواس کرتے ہیں تو پھر مجبور ہو کر کے اینٹ کا جواب ہمیں پتھر سے دینا پڑتا ہے، پھر ہم لان و تان کرتے ہیں جس کا حقیقت میں معاویہ سب سے بڑا مستحق ہے، تو مجبوراً ہم کرتے ہیں، ورنہ گالی دینا، لان تان کرنا یہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ تو دیکھیے کس طریقے سے دھوکہ دیا جاتا ہے، اور دھوکہ دینے میں ماسٹر کون بنتے ہیں؟ جو اولاد علی ہونے پر عوام سے تحائف وصول کر رہے ہیں، ہدایے وصول کر رہے ہیں، نذرانے وصول کر رہے ہیں، ان کے پیٹیس پہ پلتے ہیں کہ ہم اولاد علی ہیں۔ وہ اپنے سجدے، اپنے قدموں میں سجدے اسی نام پہ کراتے ہیں کہ ہم علی کی اولاد ہیں، ہم مستحق تعظیم ہیں۔ تو ایسے لوگ اپنے کو سید کہلانے والے یہ جب کہتے ہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے جس سے صلح کیا اس سے ہم جنگ نہیں کریں گے، اور جس سے جنگ کیا اس سے ہم صلح نہیں کریں گے۔ یہ پیترے بازی اور یہ مکاریاں پھیلاتے پھرتے ہیں، مجبور ہو کر کے کہنا پڑتا ہے، مکاری ہے میرے عزیز بھائی۔ کیا کہتے ہیں کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جو حکومت دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اہل سمجھ کے دیا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے فرزند رسول، نواز رسول، جو آغوش رسالت کا تربیت یافتہ ہو، وہ کسی نااہل کو اتنی بڑی حکومت حوالے کر دے؟ لہذا جب میرے امام نے حوالے کیا تو اہل سمجھ کے حوالے کیا، لیکن یہ صحیح حدیثوں سے نظریں چراتے ہیں، صحیح حدیث کی حقیقت میں دشمن ہیں، یہ قرآن کے دشمن ہیں، یہ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں۔ آئیے دیکھیے، ہم چلتے ہیں، یہ کتاب ہے تاریخ اعظم کوفی۔ ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا واقعی مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے جو حکومت معاویہ بن ابی سفیان کے حوالے کیا تھا وہ اہل سمجھ کے ہے۔ حالانکہ صحیح حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا الخلافت علی منہاج نبوہ، نبوت کے طریقے پر جو خلافت ہوگی وہ صرف 30 برس ہوگی۔ 30 برس کے بعد جو زمانہ آ جائے گا وہ کون سا؟ ملک عضود کا زمانہ آئے گا، یعنی دانتوں سے نوچ کھانے والی حکومت کا زمانہ آئے گا۔ یہ صحیح فرمان میرے مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے پیش نظر تھا۔ آپ محافظ احادیث رسول، محافظ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے وارث تھے۔ یہ حدیث پاک آپ کے سامنے تھی، آپ نے دیکھا کہ جب 6 مہینے پر آقا علیہ السلام کے فرمائی ہوئی جو مدت تھی 30 برس وہ پوری ہو رہی ہے۔ اب جو زمانہ آنے والا ہے وہ دانتوں سے نوچ کھانے والی حکومت کا زمانہ آنے والا ہے۔ تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام دیکھا کہ چونکہ خلافت راشدہ کی مدت پوری ہو گئی، اب دانتوں سے نوچ کھانے والی حکومت کا زمانہ آ گیا ہے، لہذا یہ حکومت جو دانتوں سے نوچ کھانے والی
آنے والی تھی، دانتوں سے نوچ کھانے والے فرد اور شخص کے حوالے کر دیا، یعنی معاویہ ابن ابی سفیان۔ تو صحیح حدیث کی روشنی میں معاویہ ابن ابی سفیان تو وہ حاکم ہے گویا جو دانتوں سے نوچ کھانے والا ہے حدیث رسول کی روشنی میں، لیکن اس دانتوں سے نوچ کھانے والے حاکم کو یہ مولوی صاحبان جو حقیقت میں یہ خود دانتوں سے نوچنے والے ہیں، دیکھو امت کو کس طرح نوچ رہے ہیں، نذرانوں کے نام پہ، تحائف کے نام پہ، ہدایے کے نام پہ، زکوٰۃ کے نام پہ، فطرے کے نام پہ، چندے کے نام پہ، صدقے کے نام پہ دنیا بھر کے ڈھکوسلے بازی کر رکھا ہے اور عوام کو نوچتے ہیں اس طریقے سے۔ اور میری عوام بھی سمجھ سے کام نہیں لیتی ہے، اکثریت کو دیکھ کر کے اکثریت کے پیچھے بھاگتی ہے کہ یار سب تو یہی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اکثریت کے ساتھ ہے یا اقلیت کے ساتھ، یہ پوچھا جائے گا حق کے ساتھ ہے باطل کے ساتھ۔ جب صحیح حدیث اور قرآن کے روشنی میں حق و باطل بالکل روشن ہو گیا تو ہمیں حق کی اتباع کرنی چاہیے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اے لوگوں کل کائنات ایک راستے پہ چلے، تنہا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک راستے پہ ہوں تو بس علی کے راستے کو اختیار کرنا، کہ اس لیے کہ یہ علی تمہیں راہ حق سے بہکنے نہیں دیں گے، یہ تمہیں ہمیشہ سیدھے راستے ہی پر چلائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے حق اور سچے سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا، اکثریت کی طرف جانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، صحیح حدیث میں ہے کہ یہ جو حکومت کہ جس کی ابتدا معاویہ بن ابی سفیان سے ہوتی ہے، یہ کٹکھنی حکومت ہے، دانتوں سے نوچ کھانے والی حکومت ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے جب حکومت حوالے کیا تو اہل سمجھ کے حوالے کیا، آیا اس کا حقیقت اور صداقت سے کوئی تعلق ہی ہے یا ہے کہ بالکل سرے سے یہ جھوٹ ہے اور یہ ایک پروپیگنڈا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ امر تمام لوگوں پہ ظاہر ہے۔ یہ کیا نام ہے، پہلے سے بات آ رہی ہے، ہم پوری عبارت پڑھیں گے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم یہیں سے یہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، آپ کا بیان، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ امر تمام لوگوں پہ ظاہر ہے کہ میرے نانا کی خلافت یہ میرے باپ کا حق تھا، میرے نانا کی جو خلافت تھی میرے باپ کا حق تھا اور اس کے بعد میرا حق تھا۔ یہ واضح لفظوں میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بعد یہ میرا حق تھا، اب میں نے فتنہ و فساد کے فتنہ و فساد کے دفع کے لیے اور امت کی آسائش کے واسطے اس امر کو غیر شخص کے حوالے کر دیا ہے۔ اس امر کو غیر شخص یعنی جو شخص اس کا اہل نہیں ہے، اس کا مستحق نہیں ہے، صرف اور صرف امت کے خون کی حفاظت کے پیش نظر میں نے امر حکومت اس کے حوالے کیا ہے۔ تو دیکھ سکتے ہو میرے عزیز بھائیوں کہ ہماری جو مصادر کی کتابیں ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ کیا نام ہے، مولا کے نام پر اپنے شکم کو پالنے والے اور پلنے والے یہ امت کی آنکھوں میں کس قدر دھول جھونکتے ہیں، کتنا فراڈ کرتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کوئی حوالہ نہیں ہے، کوئی بھی سمجھ اپنی مرضی سے بنا اٹھی بات ہے۔ اور دیکھیے کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اس امر کو غیر شخص کے حوالے کر دیا اور جنگ و جدل بند کر کے مسلمانوں کی خونریزی کو روا نہیں رکھا۔ ہاں تم مجھے ملامت کرتے ہو، جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کر لیا اور امارت حکومت حوالے کر دیا تو جو مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے وہی خواہ تھے اور آپ کے مخلص وفادار وفا شعار تھے، ان کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے جا کر امام سے شکایت کیا اور یہ بھی کہا کہ یا مسودہ وجوہ المؤمنین، یا میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو اس طرح مخاطب کیا کہ اے مومنوں کے چہروں کو سیاہ کر دینے والے۔ تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اگر وہ کیا نام ہے گستاخی کے طور پہ کہتے تو ظاہر سی بات ہے مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام انہیں سرزنش کرتے، لیکن کسی کو سرزنش نہیں کیا بلکہ انہوں نے نہایت ہی شفقت پیار محبت سے سمجھایا اور کہا دیکھیے جو کچھ میں نے کیا ہے تمہارے خون کی حفاظت کے واسطے کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں علامت کرتے ہو کہ میں نے یہ امر ایک غیر مستحق کے حوالے کر دیا ہے، مگر میری نیت صرف اس امت کے امن سے متعلق ہے۔ یہ نہیں کہا یہ جو تم کہتے ہو یہ غلط کہتے ہو،
میں نے مستحق شخص کے حوالے کیا، نہیں، بلکہ کیا کہا کہ یہ بات صحیح ہے لیکن میری نیت کیا ہے، میری نیت صرف امت کے امن سے متعلق ہے، آپ اس قدر فرما کر خاموش رہے۔ ان کے بعد عمرو عاص نے اٹھ کر اپنی تقریر شروع کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر جب عمرو بن العاص کی تقریر ختم ہوئی تو اس کے بعد معاویہ نے کہنا شروع کیا، کیا کہنا شروع کیا؟ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ ہم سے پہلے جب امت نے اپنے پیغمبر کی مخالفت کے بعد از راہ مخالفت فتنہ و فساد کا شیوہ اختیار کیا تو نیک اور اچھے لوگ دب گئے اور فسادی اور شرارت پسند ہمیشہ غالب رہے۔ یہ اگلی امتوں کے احوال کو معاویہ بیان کرنے لگے، لیکن کہتے ہیں مگر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات میرے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی قسمت اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی قرار دی ہے کہ ہر ایک امر میں نیک لوگ ہی غالب آئیں۔ یہ معاویہ کا جھوٹ تھا، یہ معاویہ کا جھوٹ تھا، اور یہ کہہ کر کے گویا آل پاک مصطفیٰ علیہ السلام کو نیکوں میں شمار نہیں کیا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے آل پاک مصطفیٰ علیہ السلام ہمیشہ مغلوب رہے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ تھا کہ ہمیشہ نیک لوگ مغلوب رہے اور برے لوگ غالب آئے، یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ جو نیک تھے، مخلص تھے، وفا شعار تھے، سچے تھے، وہ ہمیشہ مغلوب رہے۔ آپ دیکھیے حضرت ابوذر کو کون جانتا ہے، حضرت مقداد کو کون جانتا ہے، حضرت عمار کو کون جانتا ہے، حضرت بلال کو مؤذن رسول کی حیثیت سے کچھ لوگ جانتے بھی ہیں، لیکن وہ وفا شعار حضرت حجر بن عدی کو کون جانتا ہے، محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کی تاریخ شہادت سے کون واقف ہے؟ یہ بالکل پسے پردہ ڈال دی گئی۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو جانثار پیمبر، جانثاران آل پیمبر ہیں، لیکن یہ ہمیشہ مغلوب رہے، تو وہ سنت امت مصطفیٰ میں بھی قائم رہی۔ یہ معاویہ کا جھوٹ تھا۔ کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی قسمت اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی قرار دی ہے کہ ہر ایک امر میں نیک لوگ ہی غالب آئیں اور فاجر و فاسق و ذلیل و خوار ہوں۔ آگے دیکھیں، اس وقت جس قدر مارکہ آرائیاں ہو چکی اور خوریزیاں واقع ہوئیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے، وہ سب رفع دفع ہو گیا۔ الحمدللہ کہ آج تمام امور کا انتظام ہو گیا، خرابیاں جاتی رہیں، بہت سی ہلچل کے بعد ایک فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں نے اس معاملے کی ابتدا میں جو شرطیں کی تھیں وہ محض باہمی میل ملاپ اور امت کے ایک زبان ہونے کے واسطے تھیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اس بات کو غور سے سنیے میرے عزیز بھائیو۔ کیا یہ معاویہ بن ابی سفیان کہہ رہا ہے کہ اس معاملے کی ابتدا میں جو شرطیں میں نے کی تھیں وہ محض باہمی میل ملاپ اور امت کے ایک زبان ہونے کے واسطے تھیں، اب چونکہ خرابیاں جاتی رہیں، آتش فساد بجھ گئی، خرابیاں جاتی رہیں، چونکہ امام حسن مصطفیٰ ہمارے حق میں کیا دستبردار ہو گئے، اب ان کی طرف سے ہمیں کوئی خدشہ نہیں۔ جو اہل حق اس باطل کے خلاف جہاد کر رہے تھے، اس کو یہ خرابیوں سے تشبیہ دے رہا ہے، چونکہ اب خرابیاں جاتی رہیں اور آتش فساد بجھ گئی، یعنی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے قیام کو گویا، مولا کے قیام کو گویا یہ آتش فساد کہہ رہا ہے، اور حقیقت بھی یہی سمجھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت کی خبر دربار امیر شام میں پہنچتی ہے تو اس نے کیا کہا تھا؟ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو اس کے ہی درباری نے کہا تھا کہ حزن تو آگ کا انگارہ تھا، اللہ نے اسے بجھا دیا۔ تو حقیقت میں آتش ہی سمجھتا تھا۔ آتش فساد بجھ گئی اور ہمارا کہنا منظور خلائق ہو گیا، اس لیے تمام شرائط میں نے جو کی تھیں، تمام شرائط جو میں نے قرارداد میں قبول کی ہیں اور جو وعدے کیے ہیں، اب مجھے ان کا اختیار ہے، چاہوں تو میں وفا کروں، چاہوں تو میں پورا کروں، ان شرطوں کو پوری کروں، اور چاہوں تو میں ان ساری شرطوں کو توڑ دوں اور میں وعدہ خلافی کر کے اپنے نفاق کا اعلان کر دوں، اس لیے کہ وعدہ خلافی یہ کیا ہے؟ منافق کی علامت ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اب مجھے ان کا اختیار ہے، چاہوں ایفا کروں چاہے نہ کروں، تم میں سے کسی کو یہ مجال نہیں کہ میری مخالفت کرے، تم سب کو میری اطاعت اور میری فرما برداری لازم ہے۔ یہ معاویہ کا جبر ہے، یہ معاویہ کا استبداد ہے، یہ معاویہ کا ظلم و بربریت ہے، جس کو اماموں بنا کر کے امت پہ مسلط کر رہے ہیں اور جن کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں، یہی کتاب ہے ابھی، اور اس میں بہت ساری
باتیں ہیں جو چشم کشا ہیں، آنکھوں کو کھولنے والی ہیں، مگر طوالت کے خوف سے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب دیکھیے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو زہر دینے والا کون ہے؟ تو یہ باب ہے شہادت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا، دیکھ سکتے ہیں شہادت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام۔ ہم شروع سے پڑھ دے رہے ہیں کہ ثقہ اور معتبر رائے سے سنا گیا ہے کہ جس وقت معاویہ نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد مقرر کرے، تو اس نے خیال کیا کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تو یہ بات وقوع پذیر نہیں ہو سکتی، یہ بات پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ شرائط صلح میں ایک یہ بھی شرط تھی کہ معاویہ وفات کے وقت خلافت کے معاملے کو مشورے پر چھوڑے گا، شورا پہ چھوڑے گا۔ اس لیے اس نے ہماتن کوشش کی اس مسند نشین امامت کو دنیا سے رخصت کر دے۔ معاویہ نے سرتوڑ کوششیں کی کسی بھی طریقے سے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے، اس لیے کہ بظاہر تو یہی تھا کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی عمر بنسبت باغی شام فرعون شام کے کم تھی، تو اس نے کوشش کیا بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ دنیا سے میں ہی اپنے وجود منحوس کے ساتھ رخصت ہوں گا۔ امام حسن مصطفیٰ بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ دنیا سے بعد میں جائیں گے، تو کیا کہتے ہیں اس مسند نشین امامت کو دنیا سے رخصت کر دے۔ لہذا کیا مروان ابن حکم کو، جسے رسول خدا نے شہر بدر کیا تھا، جو طرید رسول ہے وہ اور اس کا باپ، جسے شہر بدر کیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مدینہ بھیج کر ایک رومال زہر آلود دیا اور کہا جس طرح بھی ہو سکے جادہ بنت اشعث بن قیس کو، جو حسن کی بیوی ہے، فریب دے کر راضی کر کہ مباشرت کے بعد اس رومال سے حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا جسم صاف کرے، اور میری جانب سے اس سے وعدہ کر لے کہ جس وقت تو یہ کام کر چکے گی حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت ہو جائے گی، تو میں اسے 50,000 دینار دوں گا اور اپنے بیٹے یزید سے اس کا نکاح کر دوں گا۔ یہ ہے میرے عزیز بھائیو تاریخ اعظم کوفی۔ اب دیکھیے مروان نے معاویہ کے حکم کے مطابق مدینہ پہنچ کر طرح طرح کے ہیلوں اور فریبوں سے جادہ کو راضی کر لیا کہ معاویہ کے حسب منشا عمل کرے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ زہر نے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے جسم میں اثر کیا اور آپ نے عالم جاویدانی کی طرف رحلت فرمائی، اور جادہ نے مال کے لالچ اور گمراہوں کے سرگروں کے وصال کی آرزو میں یہ ناروا حرکت انجام دی۔ تو یہ دیکھیے میرے عزیز بھائیوں واضح لفظوں میں لکھا ہوا، یہ کوئی رافضی کی نہیں بلکہ یہ اہل سنت کے جید سیرت نگار اور مورخ ہیں۔ اب تھوڑا ہم اور آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے جنازے کے تعلق سے فرماتے ہیں، غرض جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی روح اقدس جوار رحمت الہی کی طرف چل بسی تو غسل اور کفن کے بعد آپ کا جنازہ اٹھایا گیا اور حضرت رسول کے روضے اقدس کی طرف لے چلے تاکہ اپنے بھائی کو یعنی عالی مرتبت نانا جان کے پہلو میں دفن کریں۔ سعید بن عاص مدینہ کے حاکم نے عائشہ یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس پہنچ کر اطلاع کی جنازے کو وہاں دفن نہ ہونے دے۔ کون؟ جو اس وقت مدینہ کا حاکم گورنر تھا سعید بن عاص۔ تو کیا ہے حاکم نے حضرت عائشہ کے پاس پہنچ کر اطلاع دی کہ جنازے کو وہاں دفن نہ ہونے دے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہو کر اور کسی قدر عثمانی گروہ کے آدمیوں کو ساتھ لے کر روکنے میں مشغول ہو گئیں۔ تو شیعوں میں سے یعنی مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں سے بھی بعض نے للکارا کہ اے عائشہ ایک دن تو اونٹ، اور یہاں پہ نام نہیں ذکر کیا گیا ہے، یہاں پر تھے جن کو شیعوں کہا جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، جیسا کہ دوسری کتب سے یہ چیز ظاہر ہے۔ تو کیا ہے کسی نے للکارا، شیعوں میں سے بھی بعض نے للکارا کہ حضرت عائشہ ایک دن تو اونٹ پر سوار ہو کر لڑنے کو نکلی تھیں اور آج اونٹ پر بیٹھ کر پیغمبر خدا کے نواسے کو روکتی اور اسے اپنے نانا کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیتی۔ اس وقت آدمیوں کے دو گروہ ہو گئے، کچھ حضرت عائشہ کے طرفدار بن گئے، قریب تھا کہ تلوار چل جائے۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے حسب وصیت اپنے بزرگ و برتر بھائی کا جنازہ اپنی دادی فاطمہ بنت اسد
بنی ہاشم کے پاس دفن کر دیا۔ معاویہ نے جناب امیر المؤمنین امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی خبر سن کر اپنے وعدے کے مطابق رقم جادہ کے پاس بھیج دی، لیکن یزید کا نکاح اس ملعونہ سے نہیں کیا۔ یہ ہے تاریخ عاصم کوفی۔ اب چلتے ہیں ہم دوسری کتاب کی طرف۔ یہ کتاب ہے تاریخ مسعودی، مروج الذہب، تاریخ مسعودی کے نام سے اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اسی حقیقت کو اس میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، کہتے ہیں جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو جب آپ سے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے پوچھا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے کہ بھائی جان آپ کو زہر کس نے دیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ جس پر میرا شک ہے اگر یہ اسی کا کام ہے تو پھر اسے میرے ہاتھ سے خدا ہی بچا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور ہے یعنی کسی اور نے زہر دیا ہے تو بھی اسے ہرگز زندہ نہیں چھوڑوں گے۔ یہ کیا نام ہے، بلکہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا کہ جس پر میرا شک ہے اگر یہ اسی کا کام ہے تو پھر اسے میرے ہاتھ سے خدا ہی بچا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر اور کوئی ہے تو بھی میں اسے ہرگز زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ 3 دن اسی رد و قدم میں گزر گئے، لیکن جناب حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے کسی کا پتہ بتائیں یا نام لے اس کے بغیر آپ دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی وفات پا گئے۔ کہتے ہیں بیان کیا گیا کہ حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو ان کی بیوی جادہ بنت اشعث بن قیس کندی نے زہر دیا تھا اور اسے معاویہ نے اس کام پر اکسایا تھا۔ معاویہ نے اس سے کہا تھا کہ اگر اس نے یہ کام کر دیا تو وہ اسے 1 لاکھ درہم دینے کے علاوہ اپنے بیٹے یزید سے اس کی شادی کر دیں گے۔ جب جادہ نے معاویہ کے حسب منشا جناب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو زہر دے کے مار ڈالا تو معاویہ نے اسے حسب وعدہ 1 لاکھ درہم تو بھیج دیے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہلوا بھیجا کہ ہمیں یزید کی زندگی پیاری ہے، اگر اس کے ساتھ تیری شادی کر دی گئی تیرے ہاتھوں اس کی بھی جان جا سکتی ہے، لہذا یہ شادی اب نہیں ہوگی۔ دیکھا میرے عزیز بھائی، یہ ہے معاویہ کا مکر، یہ ہے معاویہ کا فریب، یہ ہے معاویہ کا جھوٹ، یہ ہے معاویہ کا فراڈ۔ اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ کس طرح مکر و فریب کر کے اور آپ کو زہر دلوا کر کے شہید کیا، آپ کو اس دنیا سے رخصت کیا۔ آج کے لیے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مالک و مولا ہم سب کو حقائق کو سمجھنے اور حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔